بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی سینٹر دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری چھوٹی بہن کا نام ہینا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ کوئی بھی ہم دونوں کو دیکھ لیتا تو کہتا ہی نہیں تھا کہ تم دونوں بہنیں ہو۔ یعنی وہ مجھ سے بہت زیادہ مختلف تھی، کیونکہ وہ اپنی شکل و صورت اور خوبصورتی کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ آگے تھی۔ میں بھی اکثر یہ بات بہت زیادہ سوچا کرتی تھی کہ ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والی اتنی مختلف کیسے ہو سکتی ہیں۔ بڑی ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ نے میری شادی بہت زیادہ جلدی کر دی تھی۔ ابھی میں نے FSC کا امتحان پاس کیا تھا کہ میرے باپ نے میری شادی کر دی تھی۔ میرے ماں باپ کی ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ میں اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن اب گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ گھر میں اکیلی رہے۔ اس کے لیے اکیلا رہنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ میرے سسرال میں بھی زیادہ لمبے چوڑے لوگ نہیں تھے، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی اسے اپنے ساتھ رکھنے میں۔ میری بہن یہاں آ کر کافی حد تک گل مل گئی تھی، کیونکہ تنہا رہنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ لیکن یہاں آنے کی وجہ سے میری کافی حد تک اس کی طرف سے پریشانی مان پڑ گئی تھی، اور میں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ جو میری بہن میرے گھر میں ہی آ گئی تھی، اسے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میرے شوہر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ میرے لیے بہت ہی قابل پسند شوہر ثابت ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کی رضامندی سے اپنی بہن کو گھر پر رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آئی تھی۔ میرے گھر میں تو جیسے رونق آ گئی تھی۔ ہر وقت دونوں بہنیں مل کر باتیں کیا کرتی تھی اور جلد ہی سارے کام بھی کر لیا کرتی تھی۔ میرے شوہر کا نام فیصل تھا۔ میرے اس فیصلے سے فیصل کافی حد تک مطمئن تھا۔ اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تھا اور کہتا تھا کہ پہلے تم سارا دن بور ہوتی تھی، میں تو سارا دن آفس میں گزار کر آتا تھا، اب تمہاری بہن کے آ جانے سے تمہیں بوریت بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ میری بہن ہینا فیصل کے ساتھ کافی حد تک مانوس ہو چکی تھی۔ فیصل بھی اس کے ساتھ خوب باتیں کیا کرتے تھے۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی، لیکن مجھے اکثر ابھی تک بچی ہی لگتی تھی۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب ہمارے گھر کی نوکرانی نے کہا، بی بی صاحبہ، آپ کو ہینا بی بی کے معاملے میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی، ہینا بی بی جوان ہو چکی ہے اور فیصل کی ذات سے کافی حد تک مانوس بھی ہو چکی ہے۔ میں نے اس کی باتوں کو اپنے سر سے گزار دیا، کیونکہ غریب لوگ ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس نوکرانی کو ابھی اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دوں، لیکن وہ ہماری پرانی ملازمہ تھی۔ میں نے اس کی بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی۔ اس ملازمہ کی بات پر مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر سچ مچ ایسا ہوا تو اس سے آگے سوچنے کی میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور میرے دل میں میرے شوہر کی آوازیں بار بار گونج رہی تھی کہ روبینہ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ کسی کو چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملازمہ کی باتیں سچ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے خود اپنی بہن کو اپنے شوہر سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ اگر آپا ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرا برا حشر کر دیں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا، تمہاری بہن کو کبھی کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میرے قدم وہیں رک گئے، لیکن ان دونوں کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ میں ان کی ہر بات سے واقف ہو چکی تھی۔ اس لیے میں نے چاہا کہ کسی بڑے موقع کے تحت ان کو پکڑوں گی۔ آج میں ان دونوں کو چھوڑ دیتی ہوں، اتنی سی بات سے یہ دونوں نہیں مانیں گے۔ میرے دل پر قیامت برس رہی تھی کہ جس شخص کو میں نے اتنا چاہا، اتنی عزت دی، وہی شخص آج میری بہن کے ساتھ گل کھلا رہا تھا۔
اور میری بہن جسے شرم ہی نہیں آتی، جسے میں اپنے گھر لے کر آئی، وہی میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے موقع پا کر ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اس طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ میرے لیے ان دونوں کو دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں بازار سے اچانک گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے لیے بولنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا گھر برباد کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بہن تھی۔ مجھے اپنی بہن سے گھن آ رہی تھی۔ میرے لیے وہاں بوجھل قدموں کے ساتھ کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ میں ان دونوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے نکل آئی۔ میرے لیے اب ہینا کو اپنے گھر میں رکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری ملازمہ نے مجھے ایک رشتہ بھی بتایا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً سے وہ رشتہ آیا، اس لیے میں چاہتی تھی اس لڑکے کے ساتھ اس کی جلد از جلد شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے رخصت کر دوں۔ اگلے دن جیسے ہی میری ملازمہ میرے گھر آئی تو میری پریشانی بھانپ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپا آج آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، لیکن میں اسے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس میں میری بہت زیادہ بدنامی تھی کہ میرا شوہر میری ہی بہن کے ساتھ چکر چلا رہا ہے۔ میں نے کہا، تم نے مجھے ہینا کے لیے کوئی رشتہ بتایا تھا، وہ اچھا رشتہ ہے بھی یا نہیں؟ ملازمہ کہنے لگی، باجی وہ بہترین رشتہ ہے، اس لیے میں ہینا کے لیے پریشان ہوں کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، میری پریشانی ختم ہو۔ ملازمہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بات کیا ہے، اس لیے مجھے کہنے لگی، آپا آپ پریشان نہ ہوں، میں کل ہی ان لوگوں سے ہینا کے رشتے کی بات ضرور کر لوں گی۔ میں نے بھی اسے گرین سگنل دے دیا تھا کہ جیسے ہی وہ لوگ آئیں تم لوگ ہماری طرف سے ہاں کر دینا۔ اس کے بعد میری فیصل سے کوئی بات نہ ہوئی۔ میں نے اسے بات چیت کرنا بھی بند کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اب فیصل بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب تو ہم دونوں ایک کمرے میں بھی نہیں رہتے تھے۔ میں ان دونوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے بات کی کہ ہینا کو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بے ساختہ ان کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا، کیا ابھی اس کو اپنی پڑھائی تو مکمل کر لینے دو؟ لیکن میں نے کہا، میں جو فیصلہ کروں گی وہی بہتر ہوگا۔ کچھ دن کے بعد ہماری ملازمہ لڑکے کے گھر والوں کو لے آئی، لیکن یہ بات ہینا پر کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ ہینا بھی فیصل کو بہت زیادہ چاہنے لگی تھی۔ اسے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ چکے تھے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ میں نے ہینا سے کہا، یہ تب تمہیں سوچنا چاہیے تھا جب تم میرا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ خیر میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور اس کے لیے وہ لڑکا مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ میں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اس کی شادی میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ میری ایک ہی بہن تھی۔ مجھے تو اس کا خیال تھا، اور میں نے کچھ ہی دنوں میں اس کی رخصتی کا بھی سوچ لیا تھا۔ اگلے ہفتے میں نے دونوں کا نکاح کر کے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ مجھے وہ لڑکا بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ ایک شریف لڑکا تھا۔ میرے دل ہی دل میں یہ سوال مچل رہا تھا، آخر میرا شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، وہ اس قدر کیسے بدل سکتا تھا؟ میں نے ہمت کر کے فیصل سے آج یہ بات پوچھ ہی لی کہ آپ تو میرے لیے محبت کا بھرم رکھتے تھے، آپ تو بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا تھا جو آپ نے میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا؟ میرا شوہر فیصل مجھ سے کہنے لگا، یہ سب کرنے کے لیے تم نے مجھے مجبور کیا تھا۔ میں نے کہا، میں کیوں مجبور کروں گی؟ اور وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ؟ کہنے لگا، میں جب بھی تمہیں کوئی بات کہتا تھا تمہارا آگے سے یہی جواب ہوتا تھا، میں آج بہت مصروف ہوں، تم ہینا کے ساتھ باہر چلے جاؤ۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب میں ہینا کے ساتھ سارا وقت گزارتا تھا تو اس کی طرف مجھے اٹریکشن ہو گئی تھی۔ تم مجھے اپنے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم ہی کہاں دیتی تھی؟ میرا دل چاہتا تھا صرف ہم دونوں گھومنے جائیں، تاکہ ہم دونوں کو زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے ایک دوسرے کو سمجھنے کا۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھلنی کر رہے تھے۔ وہ سچ ہی تو کہتا تھا۔ گھر کے کاموں میں
میں نے اس کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ کچھ پیسوں کی خاطر میں اپنے شوہر کو بالکل بھی وقت نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب باتیں سنا کر میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر اس کی باتوں پر غور کرتی رہی کہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا اس میں 100% سچائی تھی۔ فیصل یہ باتیں بالکل ٹھیک کہہ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا میں ہی اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ اب جب کہ ہینا نام کا کانٹا ہماری زندگی سے نکل چکا تھا، اب مجھے فیصل کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا تھا۔ اس لیے میں نے اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے میں فیصل کے قریب آتی جا رہی تھی، فیصل بھی میرے اتنے ہی قریب آتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے فیصل کو ہینا کے ساتھ محبت تھی ہی نہیں، اور ایک دن اس نے جو راز میرے اوپر افشاں کیا اسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، یہ سب ڈرامہ میں نے تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے رچایا تھا، کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور مجھ سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے میں نے ہینا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، ہینا کے ساتھ پری پلان ڈرامہ کیا تھا تاکہ تم میرے قریب آ سکو، اور اس ڈرامے میں ہینا بیچاری کے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی اور فوراً ہی ہینا سے جا کر اس بات کی تفتیش کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہینا نے ہاں میں سر ہلایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ہینا اور فیصل دونوں سے معافی مانگنا شروع کر دی اور کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ ہینا اور اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو ہینا مجھ سے کہنے لگی، میں یہاں بہت زیادہ خوش ہوں، میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ میں مطمئن ہو چکی تھی کہ ہینا اپنے گھر بہت زیادہ خوش تھی۔ اس طرح میں نے ان دونوں کو بھی معاف کر دیا اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ دوستو، آج کی کہانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنے شوہر پر نظر رکھیں۔ آپ کا شوہر کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کر لیں۔